ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی اگلی ایپیسوڈ میں اگر ادران کے ہاتھ وہ ثبوت لگ گئے جن کی اسے تلاش تھی تو کمال اور شاذر کے لیے بچنے کا شاید آخری راستہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ اب ادران صرف سمین سے دوری کے غم میں نہیں بلکہ خاموشی سے ان دونوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ ارہا کے اغوا کے معاملے میں کمال کا کردار مشکوک ہے، اسی لیے وہ فی الحال کسی سے کچھ کہنے کی بجائے کمال کی نگرانی کے لیے اپنا آدمی لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف شاذر پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کی ایک ایک سرگرمی کی خبر ادران تک پہنچ رہی ہے۔ ان رپورٹ سے ادران کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگے گا کہ سمین اور شاذر کے درمیان وہ تعلق نہیں جو اسے دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ شاذر خود سمین کی زندگی میں دوبارہ جگہ بنانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ شاذر کی اصل نیت تو اس کے دوست کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے کمال کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، پھر ادران کے کاروبار کے شیئرز خرید کر اسے مالی طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ سمین ایک کامیاب اور دولت مند شخص کی بیوی ہے۔ شاذر کا خیال ہے کہ اگر ادران کی دولت ختم ہو جاتی ہے تو شاید سمین بھی اسے چھوڑ کر واپس شاذر کے پاس آ جائے گی، لیکن شاذر شاید ابھی تک سمین کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ سمین نے اگر ادران کو محبت سے اپنا شوہر مانا ہے تو وہ اس کے اچھے یا برے وقت میں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ شاذر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ محبت اور لالچ میں فرق کرنا بھول چکا ہے۔ دوسری طرف ادران کی کمال کے خلاف تحقیقات ایک بہت بڑے راز تک پہنچنے والی ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلیٹ جو ادران اور غیور ملک نے شائلہ کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کمال نے اپنے نام کروا لیا ہے، حتیٰ کہ اس فلیٹ کے بلز بھی کمال کے نام پر آ رہے ہیں۔ ادران کا شک مزید گہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ شائلہ سے اس کی جیولری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ شائلہ کہتی ہے کہ سب کچھ لاکر میں محفوظ ہے، مگر ادران اسے فوراً لاکر چیک کرنے کا کہتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب شائلہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ لاکر کھولنے پر اسے اپنی جیولری وہاں نہیں ملے گی۔ شائلہ کے پاس چابی تھی اور دوسری چابی کمال کے پاس، اس لیے حقیقت سمجھنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسری طرف کمال اپنی ماں اور ماریا کو اسی فلیٹ میں منتقل کر کے خود کو کامیاب سمجھ رہا ہے۔ وہ ماریا کو فخر سے بتاتا ہے کہ جس بڑے گھر میں جانے کے تم خواب دیکھ رہی تھی، اس سے بھی زیادہ شاندار فلیٹ اب ہمارے پاس ہے، لیکن کمال یہ بھول رہا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی جیت سمجھ رہا ہے اور ملکیت سمجھ رہا ہے، وہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بننے والی ہے۔ کمال شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے شائلہ کی دولت بھی حاصل کر لی، فلیٹ بھی اپنے نام کروا لیا اور سمین کو بھی ادران سے دور کر دیا، لیکن اصل حساب ابھی باقی ہے۔ ارہا کے اغوا کی تحقیقات جیسے جیسے آگے بڑھیں گی، کمال کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد شائلہ کی جیولری، اشنا کو خطرناک جال میں پھنسانے کی کوشش، اور سجاد اور شاذر کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام کڑیاں پولیس کے سامنے جڑ گئیں تو کمال کے پاس اپنے دفاع کے لیے شاید کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ادھر شاذر بھی سمین کے گھر آ کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمین اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ اس نے اسے معاف تو ضرور کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ پہلے جیسا تعلق رکھے گی۔ اب وہ ادران کی بیوی ہے اور کسی غیر مرد سے غیر ضروری رابطہ رکھنا اسے پسند نہیں۔ شجاعت صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو شاذر کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ اس گھر میں یا سمین کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاذر کہاں رکنے والا ہے؟ وہ اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ وہ آج بھی سمین سے محبت کرتا ہے اور اسے حاصل کر کے رہے گا۔ شاذر کے والد کو اس کی باتوں پر شدید غصہ آتا ہے، خاص طور پر جب انہیں اس کی اچانک حاصل ہونے والی دولت پر بھی شک ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اتنے کم عرصے میں UK سے واپس آ کر شاذر کے پاس اتنی زیادہ دولت کیسے آ گئی، اور جب شاذر جواب دینے کی بجائے بدتمیزی کرتا ہے
تو شاذر کے والد کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ سمین سے دور رہو، اگر تم نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں تحقیقات کرواؤں گا کہ آخر تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے اور کیسے آ رہی ہے۔ اور پھر شاذر کے والد اس کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں، لیکن یہاں شاذر کا اگلا قدم اس کے کردار کی ایک اور خطرناک حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ معافی مانگنے کی بجائے وہ اپنے ہی باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر شاذر کی ماں اور بہن بھی شاید پہلی مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ جس بیٹے کو وہ کامیاب سمجھ رہی تھیں وہ دراصل کسی غلط راستے پر جا چکا ہے، اور اگر اس کے والد کو واقعی شاذر کے غلط کاموں کا پورا علم ہو گیا تو ممکن ہے وہ خود اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور خود اسے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف اشنا کی زندگی میں بھی ایک مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اسے اب احساس ہو چکا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے اپنی عزت، اپنے رشتے اور اپنے گھر والوں کے سکون کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر وہ واقعی اپنی غلطیوں کو سمجھ کر سچے دل سے معافی مانگتی تو شاید اس کی زندگی بھی ایک نئے راستے پر چل پڑتی۔ لیکن اصل خوشخبری تب ہوگی جب ادران کو کمال اور شاذر کی حقیقت کے ساتھ سمین کی بے گناہی کا بھی مکمل یقین ہو جائے گا۔ ارہا بھی سمین کے بغیر اداس ہے اور شائلہ کے سامنے بھی آہستہ آہستہ اپنے شوہر کی حقیقت کھلنے لگی ہے۔ شاید اس کے بعد شائلہ کو احساس ہو کہ جس سمین کو وہ ہمیشہ غلط سمجھتی رہی وہی دراصل اس گھر کے لیے سب سے مخلص انسان تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب ادران اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سمین کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن اس بار صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ ادران نے پہلے بھی سمین پر کئی بار شک کیا تھا مگر ہر بار حقیقت سامنے آنے کے بعد اسے پچھتانا پڑا تھا۔ اس بار اس نے سمین کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اسے گھر سے نکالا ہے اور اسے اپنی بیٹی سے بھی دور کر دیا ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سمین اتنی آسانی سے اسے معاف کر دے گی، یا ادران کو پہلی بار اپنی بیوی کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے واقع ہی محنت کرنی پڑے گی اور خود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف کمال اور شاذر شاید ابھی اپنی اپنی جیت کے خواب دیکھ رہے ہیں مگر ان کے خلاف ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک نے دولت کے لیے رشتے لوٹے، دوسرے نے محبت کے نام پر ایک آباد گھر توڑنے کی کوشش کی۔ اب وقت بدلنے والا ہے، کیونکہ اگلی بار عدالت وقت میں سمین نہیں کمال اور شاذر کٹہرے میں کھڑے نظر آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ سچ سامنے آنے کے بعد ادران سمین سے معافی مانگے گا یا خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہیپی ہونے والی ہے۔